السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا نماز کورس چل رہا ہے اور آج ہم سورہ فاتحہ اس کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسی بہت ساری غلطیاں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم جو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری ہم غلطی پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تو الحمد کے اندر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدو، تو یہ دیکھیں، حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، ہا جب ادا کرتے ہیں تو حلق سے آواز آتی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ ہلکی ہوتا ہے، ہا ہلکی اس کو بولتے ہیں، یہ بھارا نہیں ہوتا، اس میں سانس کی آواز آتی ہے، ایسے ہم، الحم، ہا کو میم سے ملائیں گے، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، تو یہ لوگ پڑھتے ہیں دال پیش دو، تو دو نہیں کہنا، دو پڑھنا۔ الحمد، آگے ہے للہ، لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، جب لام کے اوپر کھڑی زبر ہوگی تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، للہ، ہا زیر ہی، یہ جو ہا ہے یہ بھاری ہا ہے، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سینے میں دھمک آتی ہے، للہ، اس کو لوگ پڑھتے ہیں للہ، تو اس کو للہ نہیں کہنا، للہ ربل، اس کو بھی لوگ پڑھتے ہیں ربل، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، را زبر با رب، را کو با سے ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر شد ہے، جب کسی حرف کے اوپر شد ہوتی ہے تو اس کو پیچھے سے ملایا جاتا ہے، را زبر با رب، با زیر لام بل، با کو آگے لام سے ملائیں گے کیونکہ آگے لام کے اوپر جزم ہے، رب العالمین، عین کھڑی زبر آ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لام زبر لا، عالا، میم کو یا سے ملائیں گے، میم زیر یا می، عالمی، نون زبر نا، تو یہ بن جائے گا عالمین، تو نون کو ہم ساکن کریں گے، وقف کریں گے، تو یہ بن جائے گا عالمین۔ تو اب اس کو ہم سارے کو پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو الف خالی ہے، الف کے اوپر ہم اپنے پاس سے زبر پڑھیں گے ملانے کے لیے، تو یہ بن جائے گا، جب زبر ملائیں گے تو حمزہ بن جائے گا، حمزہ را زبر ار، را کو ہا سے ملائیں گے، را زبر ہا رہ، الرح، تو یہاں پر یاد رکھیں ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو جب ادا کرتے ہیں تو اس میں سانس کی آواز آتی ہے، راہ، تو اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو یوں نہیں پڑھنا الرحمن الرحیم، بلکہ جب ہا کو پڑھیں تو ساتھ اس میں سانس کی آواز ہے، یہ حلق سے ادا ہو، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم کھڑی زبر ما، الرحمن الرحیم، نون کے نیچے زیر ہے تو نون کو را سے ملائیں گے، نون زیر را، نر، را زبر را، نر را، حاضر یا حی، نر رحی، میم زیر می، نر رحیمی، اب وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا نر رحیم، اس کو پڑھیں گے اب پورا دونوں کو ملا کر، الرحمن الرحیم۔ ایک اس کی یہ بھی صورت ہے کہ الرحمن الرحیم یہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ساتھ ملائیں، پچھلی آیت اور اس آیت کو ملا کر پڑھیں تو پھر اس کو ہم الرحمن نہیں پڑھیں گے، بلکہ پیچھے والا جو لفظ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم، تو نون کو
آگے را سے ساتھ ملائیں گے، یہ بن جائے گا الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں، مالکی یوم الدین۔ اس کو دیکھیں، یہ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مالک، تو یہ بہت غلط ہے، اس طرح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میم کھڑی زبر ما، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ما۔ آگے لام کے نیچے زیر ہے، لام زیر لی، اس کو لام زیر لے نہیں کہنا، لام زیر لی، کاف زیر کی، تو کاف زیر کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ لام زیر لی، کاف زیر کی، تو یہ بن جائے گا مالکی۔ آگے یا زبر وا، یو، اس کو بھی لوگ پڑھتے ہیں یوم الدین، تو یو نہیں کہنا، یا زبر واو، یو، یو، یہ واو لین ہے، یعنی واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین کہلاتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے یو، میم زیر دال مد، یومد، دال زیر یدی، یومد دی، نون زیر نی، یومد دینی۔ اب ہم نے چونکہ وقف کرنا ہے، آگے آیت ہے، اس لیے آخری نون کے نیچے جو زیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا یوم الدین۔ اب یہ پوری آیت پڑھیں گے، مالکی یوم الدین۔ ایک اور بھی صورت ہے، جب ہم اس سے پہلے والی آیت الرحمن الرحیم اور مالکی یوم الدین، ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر دونوں کو ایک ہی سانس میں پڑھیں تو یہ پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم اس کو پڑھیں گے می مالکی، تو یہ دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد آگے آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تو نعبد اس طرح غلط پڑھتے ہیں، اور ایک اور بھی غلطی پڑھتے ہیں ایاک پڑھتے ہیں، یا کے ساتھ الف ہے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر یا ایج، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، کیونکہ یہ حمزہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ الف ہے، یہ الف نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا کہ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر نہیں ہوتی، تو یہ حمزہ ہے جس کے اوپر اگر الف کے اوپر زبر زیر ہو تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زیر یا ایج، یا زبر الف یا، ایجا۔ اب چونکہ یا کے ساتھ الف ہے تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ایجا، کاف زبر کا، ایجا کا، تو اس کو ایجا کا نہیں کہنا، ایجا کا، ایجا کا غلط ہے، ایجا کا۔ آگے چلتے ہیں، نعبدو، نون زبر عین نا، با پیش بو، تو لوگ پڑھتے ہیں با پیش بو، دال پیش دو، ایسے نہیں کہنا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو۔ آگے واو زبر وا، حمزہ زیر یا ایج، و ایج، یا زبر الف یا، و ایجا، کاف زبر کا، و ایجا کا، نون زبر سین نس، تا زبر تا، نستا۔ اب نون کو سین سے ملائیں گے تو سین میں سٹی کی آواز دیں گے، نس، ایسے سین میں سٹی کی آواز آئے گی، نس، تا زبر تا، نستا، عین زیر یا ای۔ اب یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، عین کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، تو یہ تجوید کے اصولوں میں اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ عین زیر یا ای، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، تو وقف کرنا ہے تو یہ بن جائے گا نستعین۔ اب اس پوری آیت کو پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی بھی درست ہو جائے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے آگے والی آیت شروع کرتے ہیں، حمزہ زیر ہا اہ،
دال زیر دی دی، یہ جو ہا ہے یہ بھاری ہا ہے، ہا دو چشمی بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں بھاری آواز سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، حلق سے نہیں کیا جاتا۔ دی نون زبر صاد نص، دی نص، صاد زیر سی، دی نصی، را زبر الف را، اہدنا الصراط، را کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف ہے تو را کو الف سے ملائیں گے، اہدنا الصراط۔ جب بھی کسی حرف کو الف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، جیسے را کے بعد الف ہے تو اب را کو الف سے ملانا ہے، تو تجوید کے اصولوں میں اس کو الف مدہ کہتے ہیں، یعنی الف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے را کے اوپر تو یہ الف مدہ بن گیا، تو اب را کے ساتھ چونکہ الف ہے تو را کو لمبا کریں گے۔ اہدنا الصراط، تا زبر لم طل، اہدنا الصراط، تا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے پڑھے جانے والے جو حروف ہیں ان میں سے یہ تا ہے، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط، میم پیش سین مس، اب یہاں پر بھی سیٹی کی آواز دیں گے، مس، تا زبر تا، مستا، قاف زیر یقی، یہ جو قاف ہے دو نقطے والا اس کو جب ادا کرتے ہیں تو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو ہم گلے سے ادا کرتے ہیں۔ قی، میم زبر ما، مستقیم، تو وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا مستقیم۔ اب پوری آیت پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے ہے صاد زیر سی، را زبر الف را، اب را کو بھی یہاں پر ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو یہ را موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں پڑھیں گے سرا سرا، سرا نہیں کہیں گے، صیرا، را کو موٹا کریں گے، تا زبر لام طل، صراطل، تو تا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، صراطل، لام زبر لا، صراطل، زال زیر یا زی، اب زال نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو ہم یا سے ملائیں گے تو یہ یا مدہ ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، زال زیر یا زی، صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین، آگے حمزہ زبر نون ان، اب یہاں پر اکثر لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں، نون کی آواز کو یعنی دوبارہ لاتے ہیں، ان، اس کو ان ایسے قلقلہ نہیں کرنا بلکہ ان، عین زبر میم، عم، ان، عم، اب عین کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، ان عم، تا زبر تا، ان عمتا، اگر اس کو آپ سادہ کر کے پڑھیں گے ان عمتا تو اس طرح عین کی ادائیگی نہیں ہوگی، ان عمتا، عین زبر آ، عین زبر آ، یہاں پر عین کو صحیح کر کے ادا کریں گے، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، لوگ اس کو پڑھتے ہیں علیہم، تو یہ اس طرح نہیں ادا کرنا، علیہم، علیہم۔ آگے ہے غین یا زبر غی، را زیر لام رل، غیرل، اب اس کو بھی لوگ پڑھتے ہیں غیرل، تو یہ اس طرح مجہول طریقہ ہے، اس طرح اس کو نہیں پڑھا جاتا، غیرل، میم زبر غین مغ، ضاد پیش وضو، مغضو، با زیر بی، تو یہ مغضوبی، اس کو لوگ پڑھتے ہیں مغضوبے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، غیر المغضوبی۔ آگے ہے علیہم، عین زبر آ، لام زبر یا علی، علی، ہا زیر میم ہم، تو یہ بن گیا علیہم، واو زبر وا،
لام زبر ضاد لد ولد ضاد زبر الف لام ضال. اب ضاد کو الف اور لام دونوں سے ملانا ہے تو اس کے اوپر مد ہے, اس کو مد لازم کہتے ہیں. حروف مدہ کے بعد جب کوئی مشدد حروف آ جائے تو اس کو مد کی جاتی ہے, تو اس لیے یہاں پر کیونکہ با زبر الف ضا, اس کے بعد لام کے اوپر شد ہے تو یہاں پر مد کریں گے. ولد ضال لام زیر علی نون زبر نا, تو یہ بن گیا ولد ضالین. تو اس مد کو جو ضاد کے اوپر مد ہم نے کرنی ہے اس کو ہم 3 سے 5 الف تک لمبا کریں گے. ولد ضالین. آخری نون جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی وقف کرنے کی وجہ سے, کیونکہ ہم جب کسی حرف کے اوپر وقف کرتے ہیں رکتے ہیں تو اس کا زبر زیر پیش ختم ہو جاتی ہے, اس لیے یہ بن جائے گا وَلَا الضَّالِّينَ. تو اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے.